السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے میٹریسز کے بارے میں پڑھا تھا۔ اس ویڈیو میں ہم میٹریسز کی ٹائپس کے بارے میں پڑھنے جا رہے ہیں۔ تو آج ہم تفصیل سے پڑھیں گے ٹائپس آف میٹریسز کے بارے میں۔ پہلی ٹائپ کیا جاتی ہے میٹریسز کی، وہ ہے را میٹرکس۔ را میٹرکس کیا ہوتی ہے؟ وہ میٹرکس جس میں صرف اور صرف ایک رو ہو، جیسا کہ یہ ہمارے پاس ایک میٹرکس ہے، اس میں صرف ایک رو ہے، جبکہ کالم ہے اس میں 1 2 3 کالم ہے، تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اس میں کتنے کالم ہو۔ را میٹرکس وہ میٹرکس ہوتی ہے جس میں صرف ایک رو ہو۔ اب آتے ہیں کالم میٹرکس کی طرف۔ وہ میٹرکس جس میں صرف اور صرف ایک کالم ہو، وہ کالم میٹرکس ہوتی ہے۔ اب اس میں بھی فرق نہیں پڑتا کہ روز کتنی ہیں، اس میں ہمارے پاس صرف ایک کالم ہے، اسی لیے یہ ہمارے پاس کالم میٹرکس ہے۔ اب آتے ہیں اسکوائر میٹرکس کی طرف۔ تو اسکوائر ہمارے پاس وہ ہوتا ہے جس کی لینتھ اور وڈتھ ہمارے پاس ایکول ہو۔ کوئی بھی ہمارے پاس اسکوائر ہوتا ہے تو وہ ہوتا ہے جس کی لینتھ اس کی وڈتھ کی ایکول ہو، لینتھ از ایکول ٹو وڈتھ، یہ ہمارے پاس اسکوائر ہوتا ہے۔ میٹریسز میں بھی اسکوائر اسی طرح ہوتا ہے جس کی روز اور کالمز آپس میں ایکول ہوں، ہمارے پاس وہ میٹرکس اسکوائر میٹرکس کہلاتی ہے۔ جیسے اب یہ میٹرکس ہے، اس کے اندر 2 روز ہیں اور 2 اس میٹرکس کے اندر 2 روز ہیں اور 2 کالمز ہیں، یہ ہمارے پاس پیئر میٹرکس ہے۔ اب آتے ہیں ریکٹینگولر میٹرکس کی طرف۔ ریکٹینگولر میٹرکس میں میٹرکس ہوتی ہے جس کی 2 سائڈز آپس میں ایکول ہوں اور چاروں سائڈز اس کی آپس میں ایکول نہیں ہوتی۔ فار ایگزامپل ہم ایک میٹرکس لے لیتے ہیں، کوئی سی میٹرکس لے لیتے ہیں، تو یہ ہمارے پاس ریکٹینگولر میٹرکس ہے۔ ریکٹینگولر جیسی شیپ بنا رہی ہے، اس کی 2 سائڈز آپس میں ایکول ہیں اور لینتھ جو ہے وہ وڈتھ کی ایکول نہیں ہے۔ لینتھ آپس میں ایکول ہے اور وڈتھ آپس میں ایکول ہے، لیکن لینتھ وڈتھ کی ایکول نہیں ہے، اس لیے ہمارے پاس ریکٹینگولر میٹرکس ہے۔ اب آتے ہیں زیرو میٹرکس کی طرف۔ کوئی بھی میٹرکس جس کے تمام ایلیمنٹس 0 ہوں، وہ زیرو میٹرکس کہلاتی ہے۔ اس میٹرکس کا آرڈر چاہے کچھ بھی ہو، 2x2 2x3 یا کچھ آرڈر بھی اس میٹرکس کا ہو، لیکن وہ جس میٹرکس میں تمام ایلیمنٹ 0 ہوں، وہ میٹرکس زیرو میٹرکس کہلاتی ہے، اور اس کو ڈینوٹ کیا جاتا ہے او کے ساتھ۔ اسے نل میٹرکس بھی کہا جاتا ہے۔ ڈائگنل میٹرکس کی طرف۔ ڈائگنل میٹرکس وہ میٹرکس ہے جس کے تمام ایلیمنٹ 0 ہوں لیکن اس کا ڈائگنل نان زیرو ہو، جیسے ہمارے پاس یہ میٹرکس ہے۔ اس کے ایلیمنٹس تمام 0 ہیں لیکن اس کے ڈائگنل ہے یہ نان زیرو ہے۔ اب ڈائگنل کیا ہوتا ہے؟ ہمارے پاس کوئی بھی اسکوائر ہے یا ریکٹینگل ہے تو اس کا ڈائگنل ہمارے پاس یہ ہوتا ہے۔ ڈائگنل اسکوائر یا ریکٹینگل کو اندر سے ملاتا ہے۔ ڈائگنل میٹرکس کی 2 ٹائپس ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے اسکیلر میٹرکس، دوسری ہوتی ہے آئیڈینٹی میٹرکس۔ اسکیلر میٹرکس ہمارے پاس وہ میٹرکس ہے جس کے ڈائگنل کے تمام ایلیمنٹس سیم ہوں، نان زیرو ہوں اور سیم ہوں۔ اسی طرح آئیڈینٹی میٹرکس وہ میٹرکس ہے جس کے ڈائگنل کے تمام ایلیمنٹس ہمارے پاس 1 کی ایکول ہوں، تو وہ آئیڈینٹی میٹرکس کہلائے گی۔ اب سائمیٹرک میٹرکس پڑھتے ہیں، اس سے پہلے ٹرانسپوز آف اے میٹرکس پڑھنا لازمی ہے۔ تو ٹرانسپوز آف اے میٹرکس کیا ہوتا ہے پہلے یہ سمجھ لیتے ہیں۔ ہمارے پاس اگر کوئی میٹرکس ہے، 3x2 میٹرکس کنسیڈر کرتے ہیں۔ اب اس میٹرکس کا ٹرانسپوز کیا ہوگا؟ لیٹس سپوز ہمارے پاس میٹرکس اے ہے، تو اس میٹرکس کا ٹرانسپوز لینے کے لیے ہمیں کنورٹ کرنا ہوگا
रोज को कॉलम्स में पहली रो पहला कॉलम बन जाएगी, पहली रो पहला कॉलम बन के आ जाएगी 1 3 4, दूसरी रो दूसरा कॉलम बन के आ जाएगी 7 8 9, इसी तरह तीसरी रो तीसरा कॉलम बन जाएगी 10 7 8, ये हमारे पास आ जाएगा इस ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। अब साइमेट्रिक मैट्रिक्स हमारे पास क्या है, कोई भी हमारे पास अगर मैट्रिक्स है, अगर हम उसका ट्रांसपोज ले लें और वो ट्रांसपोज उस मैट्रिक्स के इक्वल आ जाए तो ये मैट्रिक्स हमारे पास साइमेट्रिक मैट्रिक्स है। इसकी एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स ए है, जैसी मैट्रिक्स है 1 7 7 9, अगर हम इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेते हैं, ए ट्रांसपोज लेते हैं तो हमारे पास आंसर आता है। तो इसमें पहली रो है वो पहला कॉलम बन जाएगा 1 7, और जो दूसरी रो है दूसरा कॉलम बन जाएगा 7 9। अब अगर हम देखें तो ये दोनों मैट्रिसेस आपस में इक्वल है, ए जो है वो ए ट्रांसपोज इक्वल है, तो इसीलिए हमारे पास है साइमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स हमारे पास मैट्रिक्स है जिसका अगर हम ट्रांसपोज ले लें, किसी मैट्रिक्स का अगर हम ट्रांसपोज ले लें तो हमारे पास इक्वल है उस मैट्रिक्स के नेगेटिव के। फॉर एग्जांपल हमारे पास मैट्रिक्स ए है, अगर हम इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेते हैं तो हमारे पास आंसर आता है अगर हम इस आंसर में से माइनस कॉमन ले लें ये होगी हमारे पास मैट्रिक्स माइनस ए, और ये इक्वल है मैट्रिक्स ए ट्रांसपोज के, तो हमारे पास आंसर आता है ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए, इसलिए ये है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। Subscribe to our channel, Maths Learning with Infiltrators for updates. If you like the video, it's my second video and don't miss previous video.